بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَىٰ صدق اللہ العظیم۔ اس دور میں سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر تنقید کی جاتی ہے، بالخصوص انجینئر محمد علی مرزا۔ اس کا مشن ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام پر تنقید کی جائے، انہیں برا بھلا کہا جائے۔ آپ بے شک تقی عثمانی کو رضی اللہ عنہ کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ قرآن میں جن سے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی راضی ہوا یہ وہ والا رضی اللہ عنہ ہے، تو سرکار کو انہی کے بارے میں کہ جب وہ نازل ہوا تھا نا اس وقت وہ مسلمان تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ آپ مجھ سے پوچھیں، میرے نزدیک سارے صحابہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو، راضی ہو۔ میری صحابہ کرام کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو مکہ میں ساتھ ہیں، مدینہ میں ساتھ ہیں، نماز میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، خیبر میں ساتھ ہیں، تبوک میں ساتھ ہیں، غزوات میں ساتھ ہیں، جو حج کے موقع پر ساتھ ہیں، زکوٰۃ دیتے وقت ساتھ ہیں، قربانی کے موقع میں ساتھ ہیں۔ والذین معہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کافروں پر بڑے سخت دل ہیں، کافروں پر سخت دل ہیں، اور اس قدر سخت دل ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ حضرت ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، حضرت ابو بکر صدیق نے باپ کو تماچا مار لیا۔ اب بات پھیل گئی، ابو بکر صدیق نے باپ کو تماچا مار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر باپ کو تماچا مار لیا؟ کہا یا رسول اللہ تلوار پاس ہوتی گردن اڑا دیتا۔ ابو بکر اتنے غصے میں وجہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے سامنے آپ کی شان میں گستاخی۔ ابو بکر صدیق برداشت نہیں کر سکتا کہ ابو بکر صدیق کے سامنے آپ کی گستاخی کی جائے یا آپ کی شان میں گستاخیہ کلمات کہے۔ ابو بکر صدیق نے باپ کو تماچا مارا اور یہ سبق دیا کہ جب باپ کی محبت مصطفیٰ کی محبت سے ٹکرائے پھر باپ کی محبت ہار جانی چاہیے، مصطفیٰ کی محبت جیت جانی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں انہیں بڑا پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے۔ اور اس کا منظر ایک غزوے کے بعد ایک صحابی پانی طلب کر رہے ہیں، پیاسے ہیں، آخری وقت ہے، جان نکلنے کے قریب ہے۔ ایک شخص پانی لے آیا، پانی انہوں نے اپنے ہونٹوں کے قریب کیا، دوسرے شخص کی آواز آئی پانی، انہوں نے پانی خود نہیں پیا، دوسرے کی طرف منتقل کر لیا۔ دوسرے شخص نے پیالے کو ہونٹوں کے قریب کیا، ایک اور شخص کی آواز آئی پانی، انہوں نے پانی خود نہیں پیا، تیسرے کی جانب منتقل کر لیا۔ جب تیسرے کے پاس پانی پہنچا تو اس کی جان نکل گئی تھی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، شہید ہو گئے تھے۔ جب پانی واپس دوسرے کے پاس آیا، دوسرا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ جب پہلے کے پاس پانی آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ آپس میں اس قدر نرم دل ہیں کہ جان دے دی دوسرے کے لیے، یہ آپس میں نرم دل ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ یا اللہ یہ رکوع بھی کرتے ہیں، یہ سجدے بھی کرتے ہیں، کفار پر سخت دل بھی ہیں، آپس میں نرم دل بھی ہیں، ربا یہ چاہتے کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ربا یہ اپنے مقصد میں، یہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں میں نے ان کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دل میں تقوی ہے۔ ان کا ربا
یہ کافروں پر سخت، کفار پر سخت، میں نے کہا ربا یہ کفار پر سخت دل ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، تیرا فضل بھی چاہتے ہیں، تو نے امتحان بھی لیا، ان کے دل میں تقوی بھی ہے۔ رب دنیا کا قانون یہ ہے، بچہ کامیاب ہو باپ انعام دیتا ہے، بچہ کامیاب ہو استاذ انعام دیتا ہے، بچہ کامیاب ہو رشتہ دار انعام دیتے ہیں۔ رب تیرے نبی کے یار کامیاب ہوئے، ان کے دل میں تقوی تھا، انہیں انعام کیا ملا؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ نے صحابہ سے رضا کا اعلان کیا۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کا کہنا یہ ہے کہ رب نے سب سے رضا کا اعلان نہیں کیا، یہ فتح مکہ سے پہلے والوں سے رضا کا اعلان کیا۔ حضرت معاویہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے، اگرچہ جھوٹ بولتا ہے، حضرت معاویہ پہلے ایمان لے آئے تھے، لیکن اس کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے، ان سے یہ رضا کا اعلان نہیں ہے۔ میں نے کہا ربا 1400 سال کے بعد تیرے نبی کے یاروں پر اعتراض ہوا کہ یہ رضا کا اعلان سب کے لیے نہیں ہے۔ رب کو پتا تھا یہ ملعون آئے گا، جیلم والا پلمبر، یہ لانتی آئے گا، اسے رب العالمین نے 1400 سال پہلے اس لانتی کے سوال کا جواب قرآن میں دے دیا۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم، برابر نہیں ہو سکتے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے خرچ کیا من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ، ان کے لیے تو بہت بلند درجے ہیں اللہ کے ہاں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے خرچ کیا من بعد وقاتلوا، اور فتح مکہ کے بعد قتال کیا۔ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے، وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام امت اور نبی کے درمیان واسطہ ہیں، یہ اسلام کے آئینی گواہ ہیں۔ قرآن اترا دیکھنے والے صحابہ، آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا سننے والے صحابہ، آپ نے حدیث بیان کی سننے والے صحابہ، آپ نے قرآن کی تلاوت کی لکھنے والے صحابہ، آپ نے حدیث پڑھی لکھنے والے صحابہ، حدیث کو جمع کرنے والے صحابہ، قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ، آپ کی سنتوں کو محفوظ کرنے والے صحابہ، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ، آپ نے زکوٰۃ کے مسائل بتائے، زکوٰۃ کے مسائل آپ سے سیکھنے والے صحابہ، آپ نے حج ادا کیا، آپ کے ساتھ حج ادا کرنے والے صحابہ، پورا دین اسلام آپ سے سیکھنے والے صحابہ اور سیکھ کر امت تک پہنچانے والے صحابہ۔ ان لوگوں پر تنقید کی جا رہی ہے، ان لوگوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر انہیں مجروح کر لیا گیا، دشمن اگر انہیں مجروح بنانے میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس قرآن باقی نہیں رہے گا، ہمارے پاس حدیث باقی نہیں رہے گی، سنت باقی نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اسلام کے آئینی گواہ ہیں، موقع کے گواہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کے اوپر کیس کیا عدالت میں، جج نے کہا گواہ پیش کرو، آپ نے گواہ پیش کر لیا،
اب فریق مخالف کے وکیل نے آپ کے گواہ پر جرح کی اور کہا یہ تو جھوٹا ہے، اس کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہے، اور وہ ثابت کر دیتا ہے کہ آپ کا گواہ جھوٹا ہے، آپ کا کیس ختم ہو جائے گا۔ اگر صحابہ کو یہ انجینئر مرزا اور دشمن صحابہ مجروح بنانے میں کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس نہ کلمہ باقی رہے گا، نہ قرآن باقی رہے گا، نہ حدیث باقی رہے گی، نہ سنت باقی رہے گی۔ اس لیے کہ صحابہ دین اسلام کے گواہ ہیں۔ جہاں دشمن ان پر تنقید کر رہا ہے، وہاں تمام مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تذکرے اپنے گھروں میں کریں، صحابہ کی محبت اپنی اولادوں کے دل میں بٹھائیں، آنے والی نسل کو اگر اپنے آنے والی نسل کے ایمان اگر بچانا چاہتے ہیں تو ان کے دل میں اب سے صحابہ کی محبت بٹھا لیں، یہ نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسل کا ایمان محفوظ نہ رہ سکے۔ اور صحابہ سے ہم جو پیار کرتے ہیں، صحابہ سے ہم جو محبت کرتے ہیں، یہ محبت ہم ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتے۔ ہم اس لیے پیار نہیں کرتے کہ انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی، ہم اس لیے صحابہ سے پیار نہیں کرتے کہ انہوں نے روزے زیادہ رکھے، ہم اس لیے صحابہ سے پیار نہیں کرتے کہ انہوں نے حج بہت زیادہ ادا کیے، ہم اس لیے ان سے پیار نہیں کرتے کہ وہ صدقہ خیرات زیادہ کرتے تھے، بلکہ ہم ان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا اللہ سے ڈرو صحابہ کے معاملے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، انہیں برا بلا نہ کہنا۔ فمن احبہم، جنہوں نے ان سے محبت کی، فبحبی احبہم، انہوں نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا، انہوں نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو ان سے محبت کرنے کی وجہ نسبت رسول کی وجہ سے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں نسبت رسول کی وجہ سے۔ ان سے محبت در حقیقت مصطفیٰ سے محبت ہے، اور ان سے نفرت در حقیقت مصطفیٰ سے نفرت ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے، ان سے محبت کیجئے، ان سے محبت کریں گے، آپ سے مصطفیٰ بھی محبت فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔